علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ اچھا، ذوالقرنین کے سفروں کی بات ہو رہی تھی، 2 سفر ہم نے پڑھے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیات میں جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ واقعہ ایسا ہی تھا، اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے تھے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور یہ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے۔ تو یہاں سے اب تیسرے سفر کا احوال شروع ہو رہا ہے۔ ثم اتبع سببا، تو پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، یعنی وہ پھر سے اسباب لے کر چلا، یعنی ایک اور راہ پر چلا جس کو تیسری مہم کہا جاتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین، 2 دیواروں کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان، وجدہ اس نے پایا من دونہما، ان دونوں سے ورے، یعنی ان دونوں کے علاوہ، قومن ایک قوم کو، لا یکادونا جو نہیں تھے قریب، یفقہونا کے سمجھتے، قولاً کسی بات کو۔ قالوا یا ذوالقرنین، وہ لوگ کہنے لگے اے ذوالقرنین، انا بے شک یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، مفسدونا وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا، نجعلو ہم کریں یا بنائیں، لکا تمہارے لیے، خرجن کوئی خراج یا ٹیکس، علا اوپر اس بات کے کہ ان تجعلا کہ تو بنا دے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، سدن ایک دیوار کو۔ تو یہاں سے دراصل ذوالقرنین کی تیسری مہم شروع ہو رہی ہے جو شمال کو تھی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی سمت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تاہم قیاس یہی ہے کہ یہ شمالی جانب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شمالی جانب وہ کفقار کے پہاڑی علاقے تک چلا گیا تھا جسے کاکیشیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کہ یہ کون تھے، یعنی یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں بھی ہم آگے حدیث میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہمیں دوسری آیت میں پتہ چل رہا ہے نا کہ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی اس جگہ پر پہنچا ہے، وجد من دونہما قوما، اس نے یہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا ہے، یعنی ان دونوں پہاڑوں کے علاوہ، یعنی ان کے وہاں پر رہتے تھے وہ، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذوالقرنین کی اور ان لوگوں کی زبان ایک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب کس طرح سے ذوالقرنین نے ان سے بات کی، کیونکہ اگلی آیت میں قالو آ رہا ہے، اور پھر ذوالقرنین نے ان کی مدد بھی کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان کوئی وسیلہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرانسلیٹر ہو، یعنی کسی ترجمان کی مدد سے یہ بات ہوئی ہوگی، یا بسا اوقات اشاروں سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اوپر جو آ رہا ہے نا کہ ثم اتبع سببا، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایسی صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ ان کی زبان سمجھ سکتا۔ اب وہ کیا اسباب تھے، کیا اس کے پاس چیزیں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اگین پھر یہاں سے وہی پتہ چل رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم اسباب جمع نہیں کرتے اور کوشش بھی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر یہی لے لیا جائے کہ کوئی ٹرانسلیٹر تھا بیچ میں یا جو بھی، تو وہ اس کو کتنی زبانیں آتی ہوں گی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں بچہ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچوں کو شوق ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ہم پنجابی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، دیکھیں پنجابی بھی ایک زبان ہے، اور اگر اس ملک میں کسی کو پنجابی آتی ہو تو آپ کس کس کو جان سکتے ہیں، آپ خود ہی دیکھیں۔ انڈین پیپل بھی اسی میں آ جاتے ہیں کیٹیگری میں، پاکستانی اتنے لوگوں پنجابی بولتے ہیں، اب ان کو کیونکہ کمیونیکیشن جب ہو جاتی ہے نا تو پھر ایک یعنی زبان کا سیکھنا جو ہے نا وہ کمیونیکیشن میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگلش بول رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ہمارا سلینگ ہوتا ہے نا، اس سے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو یعنی غلط جج کر رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں غلط جج، یا وہ اردو بولتے ہیں تو ہم ان کو غلط جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں پراپرلی وہ زبان آتی نہیں ہوتی۔ تو زبان بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے، وسیلہ ہوتی ہے لوگوں سے بات کرنے کا، ان کو سمجھنے کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلش لٹریچر پڑھائی جاتی ہے تو شیکسپیئر کو پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پورے ایک ان کی تہذیب کو سمجھا جا سکے۔ اسی طرح اسی لیے پھر وہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ان زبانوں کو اتنا زیادہ نہ سیکھیں، یا ان کے ان کی سویلائزیشن کے ذریعے نہ سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان کو سیکھنا بھی کیوں ضروری ہے
کہ اس کے ذریعے سے آپ پورے عرب کلچر کو جان سکتے ہیں، تو اس سے پھر قرآن کا سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لا یکادون یفقہون قولا، ان کو یہ یعنی وہ سمجھتے نہیں تھے کوئی بات کو، تو وہاں پر انہوں نے اشاروں سے بات ہوئی یا جس طرح بھی ہوئی، تو فائنلی انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو خراج دینے کو تیار ہیں، یہ یاجوج اور ماجوج ایسی قوم ہیں جو ہم پر حملے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک ایسی روک بنا دیں، ایک ایسی آڑ بنا دیں کہ ہم ان سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اچھا، اب یاجوج ماجوج سے مراد وہ وحشی اقوام ہیں، یعنی مسلم مورخین کے بیان کے مطابق جو انتہائی شمال مشرقی علاقہ کی وحشی قومیں ہیں، اور وہ کیا کرتی تھیں، ان دروں کے راستے یورپ اور ایشیا کی مہذب اقوام پر حملہ آور ہوتی تھیں، اور انہیں مورخین یعنی بعض مورخین سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ تو اب جب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچائیں، یہ ہمیں ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے دکھایا کہ یہ جو دو گھاٹیوں کے درمیان درے ہیں انہیں آپ کور کر دیں، انہیں پاٹ دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے آگے ایک روک بن جائے گی، جیسے سائڈوں پہ پہاڑ کھڑے ہیں، بیچ میں بھی ایک پہاڑ سا کھڑا ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ اس سلسلے میں جو بھی لاگت آئے گی ہم وہ دینے کو تیار ہیں، یہاں پر کوئی ٹیکس لگا دیں، ہم وہ ماہانہ آپ کو یا سالانہ ادا کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، ٹیکس جو ہے وہ بہت انتہائی شدید ضرورتوں میں لگایا جا سکتا ہے، یعنی اسلامک حکومتوں کو اتنا اپنا سارے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ زکوٰۃ اور انہی صدقات یا اپنے ریونیو سے پورے کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بہت انتہائی ضرورت میں یہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے خود ان کو آفر کیا ہے، لیکن ذوالقرنین نے کیا کہا، قالا، وہ کہنے لگے، ما مکنی، جو قدرت اللہ نے مجھے دی ہے، فی ہی، اس میں ربی، میرے رب نے، خیرن، بہتر ہے، فاعینونی، تو تم کیا کرو، مجھے مدد دو، یعنی تم مجھے یعنی مجھے مال کے اعتبار سے مدد نہیں چاہیے، تم مجھے انسانی قوت دو، مدد دو، انسانی وسائل دو، بقوت، ان سات قوت کے، اجعل، میں بنا دوں، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردمن، ایک مضبوط دیوار۔ تو ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ مجھے تمہاری مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ میرے پاس ہے، لیکن تم لیبر یا مزدور مہیا کر دو تو میں تمہیں ایسی دیوار بنا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ آگے اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، ساوا، میں یعنی برابر کر دیا، بین الصدفین، دو کناروں کے درمیان، قولا، اس نے کہا، انفخو، پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، جعلہ، کر دیا اس کو، نارن، آگ، یعنی اس کو اتنا زیادہ بھڑکایا کہ وہ آگ کی شکل اختیار کر گئے۔ آپ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں نا، اتنی گہری یعنی تیز قسم کی آگ لگی ہوتی ہے کہ جس کو وہ لگی ہوتی ہے اس کا کوئی بھی حیت نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وقت اس نے کہا، قولا، کہا، آتونی، دو مجھ کو، افرغ، میں انڈیلوں، علیہ، اس پر، قطرہ، پگھلا ہوا تانبا، ٹھیک ہے۔ اب ذوالقرنین نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، اور ان چادروں کو انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھا، یعنی جیسے پلیٹس کی صورت میں سٹیک کر دیا اوپر تک، ٹھیک ہے، دونوں گھاٹیوں کی بھی آ رہا ہے، ساوا، انہوں نے برابر کر دیا ان کے، اور یعنی وہ خلا جو تھا سینٹر میں وہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا، انفخو، پھونکو، یعنی ان لوہے کی چادروں کو آگ لگا دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب آگ لگنی تھی تو انہوں نے گرم ہو جانا تھا، صحیح ہے، ادروائز آپ جانتے ہیں لوہا جلتا تو نہیں ہے، یعنی اس سے ختم تو نہیں ہونا تھا نا، تو لوہے کی چادریں جب آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں ان دونوں چادروں کے اوپر انڈیلوں، یعنی ان ساری چادروں کے اوپر انڈیلوں اور ان کو ان کے اوپر بہا دوں تو وہ پیوست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کو اوپر نیچے جمایا گیا، اور جب ان کی بلندی دونوں طرف سے گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو، اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلہ کو استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا، یہ پگھلا ہوا تانبا لوہے کی چادروں کی درزوں میں جم کر پیوست ہو گیا۔ اس کو بالکل اس طرح آپ دیکھ لیں کہ جب بیک ہوم میں یا یہاں پہ بھی آپ نے کنسٹرکشن ہوتے دیکھی ہو،
تو اینٹوں کو جو ہے پہلے اس سے لگایا جاتا ہے سیمنٹ کے نا، اس سے ایک باقاعدہ میزہ بنا کے، ریت سیمنٹ اور مٹی جو بھی گارے کا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے پینٹ اور ایسی چیزوں کا لیپ کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بیچ میں درزیں ہوتی ہیں نا اینٹوں کے اندر، جب ہم سیمنٹ لگاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی کچھ جگہیں بچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن پینٹ یا اس کے اوپر کوئی چیز کا لیپ کرنے سے، یعنی جیسے پرانے زمانے میں مٹی کا ہی لیپ کر دیا جاتا تھا، تو وہ سارے چیزیں سیم کور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر جو تھا لوہا تھا، تو ظاہر ہے لوہے کو اوپر نیچے رکھیں تو اس میں وہ کوئی یعنی ڈو تو ہے نہیں کہ وہ جم جائے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی سوراخ وغیرہ رہتے ہیں۔ تو ان سوراخوں کو ختم کرنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا، اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسٹ پروف ہوتا ہے، یعنی اس کو زنگ نہیں لگتا۔ اگر لوہے کی چادروں کو چھوڑ دیا جاتا تو کچھ سالوں میں لوہا زنگ کھا کر ہی ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پھر اوپر جو اس کا لیپ کیا ہے نا، اسی طرح اب یعنی ہم عورتیں ہیں گھروں میں، اگر کوئی چیزیں خراب ہو جائیں یا گاڑیوں کو ایون یہاں پر رسٹ لگ جاتا ہے نا، تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ اس کو تھوڑا یعنی پینٹ کر دیا جائے، اتنا یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ رسٹ جو ہے پھیلتا پھیلتا، کیونکہ یہاں پر برف کے اوپر نمک ڈالا جاتا ہے تو اس سے رسٹ لگتا ہے گاڑیوں کو، تو اگر اس کو چھوڑ دیا جائے ایسے ہی تو گاڑی ساری نیچے سے خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گھروں میں بعض اوقات آپ کی کسی ایسی چیز کو ایسی چیز لگ جاتی ہے، تو اگر آپ پینٹ نہیں کر سکتے تو بازار سے، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ پلاسٹک کے نا اسٹکرز وغیرہ ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہماری چیزوں کے احتیاط کرنا، اسباب اب ہیں آپ کے پاس، مال ہے، لیکن اگر کوئی عورت اتنی پھوہڑ ہے کہ وہ ان کو صحیح سے رکھتی ہی نہیں ہے، ان کی احتیاط ہی نہیں کرتی، تو اسی طرح جیسے گھروں کے اندر یہاں پر سیلن ہو جاتی ہے سردیوں میں، اور لکڑی کو جو ہے نا وہ بلیک سی وہ کائی لگ جاتی، پانی اندر بھی آ جاتا ہے باوجود اس کے کہ سب کچھ بند ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی احتیاط کرنا، یہ سب کچھ جو ہے نا اس کے اسباب کی حفاظت میں شامل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے نا، سائنس ہے، انجینئرنگ بھی نظر آ رہی ہے اس میں، کہ اس کو پتہ تھا کہ لوہے کی کیا حالت ہوگی، تو اس نے اس کے اوپر ایک جو ہے پگھلا ہوا تانبا ڈالا ہے۔ تو اور اگر سوچا جائے تو یہ جو تعمیر جو انہوں نے کی ہے تو بڑی خرق عادت معلوم ہوتی ہے، یعنی ایک معجزہ ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور اسی طرح ہم اہرام مصر کو دیکھیں اور ان کے دور تعمیر کی طرح نظر کریں تو ایسے ایسے آلات تعمیر کیے گئے تھے وہاں پر، اور وہ پائے جاتے ہیں جن کا آج تصور بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو آج سمجھتا ہے کہ میں بہت ترقی یافتہ ہوں، تہذیب اور تمدن میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیا تھا وہ پہلے زمانوں میں بھی دیا گیا تھا۔ اسی طرح بس فرق کیا ہے یہاں پر جو ہم نے سیکھنا ہے کہ فرعون کو بھی نعمتیں دی گئی تھیں، بے شمار نعمتیں تھیں اس کے پاس قارون، وہ حامان جیسا انجینئر تھا، اور اسی طرح اس کے پاس قارون اور جو بھی اس کے پاس لوگ تھے مشیر، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سب تکبر میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کوئی کمال سمجھنے لگے۔ تو یہاں پر ذوالقرنین کے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق نظر آتا ہے، جو شکرانہ نظر آتا ہے، وہ مومن سے مطلوب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فما تو نہیں استاؤ، وہ استطاعت رکھیں گے، نہ ہمت ہوئی ان کے یظہروا کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، وما استطاعوا اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہوں گے یا طاقت رکھتے ہوں گے، لہو اس کے لیے نقب لگانے کی، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، یہ پہاڑیوں تک پہنچ گئی تھی دیوار، اور دوسرا یہ کہ نہ ہی وہ اتنی استطاعت رکھیں گے کہ اس میں کوئی سوراخ وغیرہ کر لیں، یعنی یہ سبحان اللہ، یعنی اس سے اگر کوئی ہلکے میٹیریل کی دیوار ہوتی تو یاجوج ماجوج کے پاس بھی طاقت بہت تھی، یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اگر مٹی یا ایسی کوئی چیزیں یوز کی جاتی تو وہ اس میں نقب لگاتے یعنی سوراخ کر لیتے، لیکن یہ ایسی دیوار تھی کہ اس کو وہ سوراخ نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی، اور اس دیوار کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کی بلندی بھی کم از کم دونوں اطراف کی بلندی کے برابر تو ہو، تو اتنی بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور لوہے کی موٹی تعمیر شدہ دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں شگاف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّی، کہنے لگے کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے گا، وعد ربی میرے رب کا وعدہ،
جعلہ وہ کر دے گا اس کو دکا برابر، وکانا وعد ربی حقا اور ہے میرے رب کا وعدہ سچ برحق ہونے والا۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت کی وجہ سے میں نے یہ بنا دی، یعنی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، لیکن اس کے ساتھ ہی بتا بھی دیا، اور یہ ظاہر ہے وحی الہی کے ذریعے ہی جو بھی انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے لیکن یہ لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، تو ہم اللہ کے حکم سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک اللہ کو منظور ہے یہ قائم رہے گی، اور وعدے کے وقت سے مراد تو یا تو اس دیوار کی تباہی کا وقت ہے یا پھر اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور اگر کوئی اس دنیا میں نہیں بھی فنا ہو رہا ابھی تک بھی، تو قیامت تو ہر چیز کو فنا کر دے گی، یعنی ہر ایک اپنی موت پر مر رہا ہے، اور جب قیامت نافذ ہوگی تو جو زندہ ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سبحان اللہ ذوالقرنین کے خصائل دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ذوالقرنین کا ان لوگوں سے خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قصہ ذوالقرنین بھی، تو اس میں محض کفار مکہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی نعمتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کو بھلا دے اور یہ سمجھے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اور عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا۔ ابھی اس نے جیسے کہا نا کہ میں ٹیکس نہیں لوں گا، جو عادل بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ ٹیکس نہیں لگاتے، وہ خراج وصول نہیں کرتے لوگوں سے، اور نرمی کا برتاؤ کرنے والا تھا، اور یعنی یہ مشرکین مکہ تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہیں تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑ گیا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا یہ لوگ، یعنی یہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے کہ ان کو اپنی شان و شوکت ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی، اور یہ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، کعبہ کے متولی خود کو سمجھتے تھے، اور یہ تمام چیزیں جو سی ہیں ان کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، حالانکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ جو رب ان کو اتنے سالوں سے دے رہا ہے وہ ان کو اسلام لانے کے بعد بھی دے گا، ان کو یہ تھا کہ شاید ہم سے ہماری سرداریاں چھن جائیں گی، اور یہ جو اور دوسری بات یہ کہ جو تکبر تھا نا وہ بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتا تھا، کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، اور یہ جو 2% کے لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، یہ تو ہمارے برابر آ کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل یہاں پر ان کے تکبر کو بھی ایک فوکس کرایا گیا ہے ہم سے، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ نعمتیں پا کر انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جتنی زیادہ نعمتیں آئیں اتنی ہی انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، بالکل ایسے جیسے کسی درخت پر پھل لگتا ہے تو وہ جھکتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن یہ اس بات پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھا لباس پہن لیتے ہیں، ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گاڑی اچھی سفاری میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کیسے ہم اکڑ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بچے کوئی اچھی پوسٹ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم لوگوں کو ایسے حقیر گردانتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ عجیب سا سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ میری کوئی ایفرٹ تھی، میں نے بڑے بر وقت میں نے ایسا فیصلہ کر لیا تو یہ ہو گیا، اور فلاں کو دیکھو ابھی تک وہیں ہے، اور ہاں تو وہ بھی محنت کر لیتا تو وہ بھی پہنچ جاتا، ایسی نعوذ باللہ باتیں کبھی کبھار لوگوں کی زبانوں پر آ جاتی ہیں، کبھی کبھار ہمارے دل میں آتی ہیں، تو مومن کا حال کیا ہے کہ وہ کانشیس رہے، اگر ایسا کوئی خیال غلطی سے بھی آئے نا، یعنی ظاہر ہے ہم ہر وقت شیطان کی وہ ہمیں وار کرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو کوئی ایسا خیال آئے نا تو دیکھا کریں کہ ہمارے اندر غلطیاں کتنی ہیں اور ہم کس کس طرح غلطی بار بار کرتے ہیں، ایک آدھی نعمت پا کے یا اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہم ایسے اکڑتے بھولتے ہیں کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا، یا اسی طرح علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو حقیر گردانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اچھا اس کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ اتنا بھی نہیں جانتی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس بات پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو معمولی سا بھی تکبر ہوتا ہے نا، رائی کے برابر تکبر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے، وہ اس کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کچھ صفات تو ایسی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنائیں، جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمارے اندر رحم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے تو ہمارے اندر حلم ہونا چاہیے لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ علیم ہے تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن کچھ صفات اللہ کی جیسے قہار ہیں، جبار ہیں، وہ اکبر ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ عظیم ہیں،
تو یہ وہ صفات ہیں جو تکبر صرف اللہ کی شان، تکبر نہیں، کبریائی صرف اللہ کی شان کو لائق ہے. تو یہاں پر وہ سمجھایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک انبیاء گزرے ہیں جن کے پاس بہت مال و دولت تھا. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو یاد کر لیں. اب ان کے ہاتھوں میں بھی لوہا نرم تھا، اور اسی طرح تانبا جو چشمہ بہا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ہوائیں جو تھیں ان کے حکم سے جو ہیں ان کی سواریوں کو لیے اڑتی تھیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح بہت سارے لوگوں کو مال و دولت ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی، لیکن وہ اس سے اپنی آخرت کو کما لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَتَرَکْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے بعدہم ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو کہ وہ مل جل جائیں گے، لہریں ماریں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. فی بعدن، بعض میں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ، تو ہم جمع کر لیں گے، جمع کر لیں گے ان کو، جمع کرنا. تو اب یہاں پر وہ قیامت کا ذکر جو پیچھے ذوالقرنین کی بات میں بھی آ رہا تھا کہ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہے جس دن لوگوں کو یا چیزوں کو یا سب جو ایسے گڈمڈ ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں مل جل جائیں گے، لہریں مارتے پھریں گے، چھوڑ دیں گے سب کو. ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے کہ وحشی جانور جو ہیں وہ آپس میں یعنی کہ اس طرف نکل آئیں گے، ویرانوں کو چھوڑ کر آبادیوں کی طرف نکل آئیں گے. تو ظاہر ہے یہاں پر رہنے والوں میں رل مل جائیں گے، لہریں ماریں گے. اور اسی طرح اوورآل جو ہے ساری ہی مخلوق جو ہے وہ جیسے پتنگوں کی طرح، جیسے آتا ہے نا کہ انسان تو پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو یعنی وحشی جانور چھوڑ دیے جائیں گے، تو سب یعنی کہ عجب ہی حال ہوگا. ٹھیک ہے. اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو پھر ہم ان کو جمع کر لیں گے. اور یہاں پر جب ہے کہ یہ حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ قیامت سوری علامات صغریٰ ہیں قیامت کی، اور اسی طرح قیامت کی علامات کبریٰ ہیں. ٹھیک ہے. تو یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی علامت یعنی علامات کبریٰ میں شامل ہے. اور اسی طرح دابۃ الارض جو آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ وہ تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کہ ان الناس کانوا لا بآیاتنا لا یوقنون. جی کسی کا مائک چل رہا ہے، بند کیجیے گا. تو یہاں دابۃ الارض نکلے گا، وہ بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے کہ وہ آئے گا اور لوگوں کو مار کرے گا، کافر اور مومن کا نشان لگا دے گا. اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے. تو جب یہ دن آ جائے گا تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور یا تو یہ نکلیں گے، یا جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جیسے جنگلی جانور اس طرف آ جائیں گے، تو یہ سب کچھ. اور اسی طرح قبروں سے نکل کر لوگ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، کیونکہ سب کا حشر ہوگا نا کہ روز اول سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن تک سارے انسان ایک ہی دن اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہ آ جائیں گے. اور یہاں پر تھوڑا سا حدیث کے حوالے سے اس کے تناظر میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یاجوج ماجوج یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی اور مخلوق ہیں، وہ انسان ہی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ کچھ مورخین کے مطابق یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ اتنے قوی ہیں یعنی، اور ان کی جو جسامت اور ان کی جو یعنی کہہ سکتے ہیں نا، یہ ہے تو ہماری اسپیشیز سے، لیکن کچھ عجب طرح کے لوگ ہیں کہ زمین پر موجود سب چیزیں کھا جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جو اس قوم نے جب ذوالقرنین کو کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دو، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ آ کر ادھر بہت زیادہ قتل و غارت گری کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز کھا جانے والی قوم ہے یہ. تو جب یہ اس طرف نکلیں گے تو دنیا یاجوج ماجوج سے عاجز آ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جس چیز کو بھی دیکھیں گے ہڑپ کر جائیں گے، دریاؤں کا پانی پی کر اسے ختم کر دیں گے، اور سمندروں کا بھی. اور صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ انسان ہی ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو کھاتے ہیں، اور اس کو اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلے دن وہ ختم ہو جائے.
یعنی ان کا حال یہ ہے کہ لوگ انسان دیکھیں مٹی چوس لیتا ہے، مٹی کھاتے ہیں بچے، یا اسی طرح سیمنٹ بھی لوگ کھا لیتے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ لوہا چوس رہے ہیں، یعنی اور وہ تانبا جو ہے اس کو چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور روزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل آ کر اس کو ختم کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے۔ انشاءاللہ کا جو لفظ ہے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس پہ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن یہ کہیں انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر اس کو بھی ختم کر دیں گے، تو اس دن پھر وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یعنی یہ اس کو پورا کھا کر ختم کر دیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ روزانہ یہ کھا کر جب واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو کل آ کر ختم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اتنا ہی کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ برابر ہی ہو جاتی ہے، پھر یہ اگلے دن آ کے چاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو اتنا چھوڑتے ہیں کہ اگلے دن میں اس کو بالکل ختم کر دیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے، تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ختم کر دیں گے، تو اس دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ اس طرف نکل آئیں گے اور زمین میں خوب فساد پھیلائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 اقوام ہیں، یعنی اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ زمین پر جتنی بھی قومیں آباد ہیں ان سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور جہنم بھی انہی سے زیادہ بھرے گی، یعنی جہنم میں جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور پھر اور باقی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جس وقت نکلیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کو لے کر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ زمین پر سب کو ہلاک کر کے سب کھا کے اس کے بعد آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے، تو وہ تیر خون لگ کر واپس آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک دھوکہ ہوگا، یہ سمجھیں کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نعوذ باللہ مار ڈالا، یعنی لوگوں کے خدا کو بھی نعوذ باللہ مار ڈالا۔ تو لیکن حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے تو مقابلہ کریں گے اور اس کو ختم بھی کر دیں گے، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، کر نہیں سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور دعا کریں گے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک پھوڑا نکال دے گا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کوئی پھنسی سی بن جانا، تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور یہ اس سے ان کی ہلاکت واقعہ ہو جائے گی۔ لیکن جب ہلاکت واقعہ ہو جائے گی تو زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور خوب یعنی کہ آپ دیکھیں نا کیا تعفن ہوگا، تو پھر آسمانوں سے گدھ آئیں گے جو ان کو اٹھا کر پانیوں کی طرف یا ویرانوں کی طرف پھینکیں گے اور زمین کو صاف کر دیں گے، کیونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام اور لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو پھر تاکہ وہ اس زمین پر رہ سکیں۔ اس میں اور بھی کافی ساری جو ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے اور قیامت کے نافذ ہونے کے حوالے سے کافی احادیث ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اپنی تفاسیر کے بکس میں بھی باقی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ برحق ہے، ہونا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن للکافرین، کافروں کے لیے عرضہ پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور قیامت والے دن ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی وہ اتنی بڑی بلا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کافروں کے سامنے لے آئی جائے گی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی ہولناکیاں دیکھیں، اور یہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، استغفر اللہ۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ زینہ، وہ لوگ کانت تھیں، آئینہم، ان کی آنکھیں، فی غطائن، پردے میں تھیں، ان ذکری، میرے ذکر سے، وکانو، اور تھے وہ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، سمعن، سننے کی۔ تو جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے، یہی کافر ہیں جن کے سامنے اس دن جہنم اپنی پوری ہولاکیوں کے ساتھ پیش کر دی جائے گی۔ اور یہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا ان کی آنکھوں پر، اور نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں اور کان عطا کیے تھے، انہوں نے ان سے وہ کام ہی نہیں لیا۔ وہ مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں، حق بات سننے کے لیے ان کے کان ہر وقت آمادہ ہوں، لیکن وہ بھول گئے دنیا میں اپنے مقصد تخلیق کو، اور اپنی یعنی تکبر میں جا پڑے اور انکار کی روش پر ہی قائم رہے، تو پھر ان کا انجام جہنم ہی ہے۔ پھر فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا سمجھتے ہیں، کیا بھلا گمان کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے یتخذوا،
کہ وہ بنا لیں عبادی میرے بندوں کو من دونی مجھے چھوڑ کر اولیاء دوست، انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کی ہم نے جہنم للکافرین کافروں کے لیے نزولہ مہمانی کے طور پر، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے، میرے بندوں کو ہی کفیل بنا لیں گے، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس کو کافی سمجھتے ہیں اپنے لیے، یا دنیا میں بھی آپ کس کو اپنا ولی بناتے ہیں جس سے آپ کو نفع پہنچنے کی امید ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نفع دے گا، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی نقصان سے بچا لے گا۔ تو اب مومن کا کیا کام ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس نفع کو نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس نقصان کو مجھے پہنچنے سے نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے۔ یہی وہ چیز ہے نا جس کا ہم دعا میں بھی اظہار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کو نا سمجھتے ہوئے پڑھا کریں تاکہ ہمارے اندر یقین اور اعتماد آئے اور ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ آپ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی فائنینشیلی کوئی برڈن آ گیا، یا آپ کو کسی کام کے لیے بہت زیادہ فائنینس چاہیے، اس وقت دیکھا کریں آپ کی نظر، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو کیا باپ کی طرف جاتی ہے، یا یعنی سوچا کریں کہ پہلی آپ کی نظر اسباب کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا دراصل اللہ کو ولی بنانا، اللہ پر توکل کرنا ہے نا، کہ یا پھر شادی اگر ہوئی ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا میرے خاوند کے پاس اتنے پیسے ہوں گے وہ دے دے گا، یا مجھے امی سے مل جائیں گے اتنے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان سے ہمیں نہیں نہ ملتے، یا ہمیں اپنے کسی دوست سے بڑی امید ہوتی ہے، نہیں ملتے نا، اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تب انسان کو اللہ یاد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ تو مشرکین مکہ کا بھی تھا، جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ تو سارے ہی اسباب سب بند ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارتے تھے دین کو نا۔ تو یہ ہمیں زندگی میں چیک کرنا ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ کا خیال آئے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اور اس کے بعد اسباب لڑائے، سوچے کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے، اور ان اسباب کو لڑانے کے باوجود بھی اس کا ایمان، اس کا یقین اللہ پر ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ اسباب کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اولیاء بنا لیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بندے ان کو میری پکڑ سے بچا سکتے ہیں، یعنی جیسے شفاعت کا عقیدہ نا بہت سارے لوگوں نے گھڑ رکھا ہے کہ فلاں پیر مجھے گرفت سے بچا لے گا، یا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اتنا اندھا دھند بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بڑے نڈر ہوتے ہیں گناہ کرنے میں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ شفاعت کا حق بھی اسی کے لیے دیا جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کریں گے نا، تو اس کے لیے شفاعت ہو سکے گی، اور قبول بھی اسی کے حق میں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے ہم لوگ دین کے راہ پر عمل کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے تو چلو ہم شفاعت پر بھروسہ کریں کہ ہمیں ایک امید ہوتی ہے، لیکن اس امید پر حالت یہ ہو جانا کہ اللہ کا ہی انکاری ہو جانا اور صرف انہی کو ہی اپنا وہ کارساز بنا لینا، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے عبادی کے لفظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایسے کارساز ہیں جو ذوی العقول ہوں، جیسے فرشتے ہیں، جن ہیں، نیک یا بد ارواح ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ کس پہ ہیلووین پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ روحیں آ کے ہمارے گھروں سے وہ یعنی موت لے آئیں گی، یا کیا جو بھی یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان فوت شدہ انسانوں کو اپنا ولی بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ ان کی قبروں پر جا کر انہی سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسی طرح کچھ لوگ پیغمبروں کو بنا لیتے ہیں، یا علی مولا یا حسین، اور یعنی لوگوں کو بنا لینا، پیرانے طریقت ہوتے ہیں کچھ
کہ میرے طریقے کے پیر نے یہ کہہ دیا تو میں بچ جاؤں گا، یا کوئی بھی اصلاحی اولیاء اللہ اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر ان کو بنائیں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو بے شک ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں توحید کا اصل مطلب سمجھا دے اور اس پر ہمیں قائم کر دے، آمین۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پوشیدہ شرک بھی کیا ہوتا ہے، اب یہاں پر تو جو ہے نا واضح طور پر یعنی یہ کہ ان کو ولی بنا لینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جس چیز کا ڈر تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے، وہ یہ نہیں تھا کہ امت جو ہے وہ غریب ہو جائے گی یا اس کے پاس مال نہیں ہوگا۔ مال تو آپ دیکھیں گے اس وقت امت کے پاس کتنا زیادہ ہے نا، سبحان اللہ، کہ بعضوں کا کچھ ہوتا ہے کہ یا اللہ آسان حساب لینا، اور اسی طرح دنیا میں کتنے مسلمان بادشاہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت سے پوشیدہ شرک کا خوف تھا، اور پوشیدہ شرک پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، اس کو یہ ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح وہ صدقہ تو کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اس کو یہ ہے کہ لوگوں کے میں سخی مشہور ہو جاؤں۔ تو یہ سب بھی کیا ہے، یہ شرک ہے، اور اس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اعمال اللہ کے لیے خالص ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے حل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ جینا وہ لوگ دلہ ضائع ہو گئیں، گم ہو گئیں، سعیہم ان کی کوششیں، فی الحیات دنیا کی زندگی میں ہی، وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، یحسنون کہ وہ اچھے کر رہے ہیں، سنن کام کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دی، بڑے بڑے کام کیے، اور لیکن ان میں نہ تو اخلاص تھا، نہ وہ اللہ کے لیے تھے، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کاموں کا حکم ہی نہیں دیا تھا، لیکن وہ جیسے آتا نا کہ زینا لہم، کہ ان کے لیے ایسے اعمال سجا دیے شیطان نے، تو وہ انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون صنعا کہ وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پہلے میں تو یہی ہے کہ کوششیں دنیا میں ہی ضائع ہو جانا، یعنی اللہ کے لیے وہ اعمال کیے ہی نہیں تھے تو پھر اللہ سے کیا اجر پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ایسے اعمال جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے بھی نا تو وہاں پر وہ راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف دنیا کی کوششیں تھیں، دنیا میں انہوں نے کوئی مال کمانا تھا ان کے ذریعے سے، یا یعنی اچھے اعمال ہی تھے، بظاہر دیکھنے میں اچھے اعمال تھے، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ سے اجر مطلوب نہیں تھا، آخرت کے اجر پر نظر نہیں تھی، دنیا کا مال کمانا تھا، کوئی پوسٹ حاصل کرنی تھی، کوئی ڈگری حاصل کرنی تھی، یا اسی طرح دنیا کے فائدے حاصل کرنے تھے، اور وہ کیا سمجھتے رہے دنیا میں کہ ہم کام تو اچھے ہی کر رہے ہیں نا، دلوں میں چاہے جیسی بھی نیت تھی لیکن ان کو تھا کہ ہم اچھے ہی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہی ہوا ہے، تو وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہم دنیا میں ہی دیکھیں کہ ہم کیا اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کچھ ہم ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر فسادی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ٹھیک کام کر رہے ہیں، یا اسی طرح جو بھی ہم دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں اور وہ یعنی اس کا کوئی فلاح میں فائدہ ہی نہیں ہے دنیا کی فلاح میں، لیکن وہ ہم سمجھ رہے ہیں اچھے کام کریں، تو ایسے تمام اعمال کے لیے کیا ہوگا، اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بھی آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، یعنی ابھی جیسے بتایا نا کہ ان اعمال کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ سے اس کا اجر چاہیں گے، فحبطت اعمالہم، تو پھر ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا تو نہیں، نقیم، ہم قائم کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چونکہ کافروں کی بات ہوئی ہے، اور جیسے سورہ البینہ میں آتا ہے کہ ان الذین کفروا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ٹھیک ہے، وہاں پر کفروا کو مشرکین اور اہل کتاب کی کیٹیگری میں بتایا گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ میں اس لیے اس طرح سمجھا رہی ہوں کہ بعض اوقات نا
کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ یہود و نصارہ بھی تو آخرت پر بلیو کرتے ہیں اور اسی طرح کسی حد تک اللہ کو بھی مانتے ہیں جو بھی، لیکن ان کو کافر کیوں کہا گیا ہے؟ اول تو یہ کہ کسی نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یہود و نصارہ، اور یعنی یہودیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام تک تو پیغمبروں کو مانا، لیکن اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو بیایات ربی ہی انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا بھی، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں اجر کی امید نہیں لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، خواہ وہ اچھے اچھے اعمال تھے، اور اس میں ان کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ اچھا مدر ٹریسا ساری عمر اچھے کام کرتی رہی، یا سو اون، کبھی میں چنگوزی میں جاتی ہوں نا تو وہاں پر کتبے لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ نا کہ یہ کام اس سال سے اس سال تک یہاں پر یہ والی خاتون یا مرد جو تھے وہ ان سروس رہے اور انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے۔ ایسے آپ بھی دیکھتے ہیں بورڈ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور نشانیاں لوگ یادگار اپنی چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کے یہ اعمال ان کو فائدہ نہیں دیں گے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے تھے، خواہ انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے، کوئی ہاسپٹلز قائم کر دیے، پانی کے چشمے جاری کر دیے، یا بہت بڑے بڑے کام، اگر سائنس میں انہوں نے بہت ترقی کر دی، لوگوں کے لیے زندگیوں کو آسان کر دیا، لیکن اولئک الذین کفروا بآیات ربہم کہ اگر ان کے اندر ایمان نہیں تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، تو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلاں نقیم ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا تک تھے، دنیا میں جو انہوں نے پانا تھا پا لیا، مدر ٹریسا نے جو کچھ کیا اللہ نے اس کو دنیا میں فیم دیا، اسی طرح بہت سارے سائنسدان جو ہیں جنہوں نے دنیا میں یعنی لوگوں کے لیے آسائشیں کیں، فراہم کیں اور ان کی زندگیوں کو آسان کر دیا، تو لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، تو پھر ان کے فحابطت اعمالہم دنیا میں ہی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور یہ بھی جو میں ابھی کہہ رہی تھی نا، ایک بک ہے شاید قبر کے 3 سوال، اس میں یہ ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی جہاں جہاں لکھی ہوں پڑھیں اس کو۔ تو کافروں کے لیے کوئی میزان عمل نہیں کھڑا کیا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ میزان عمل کھڑا کیا جانا ہے مومنین کے لیے، کیونکہ ان کے اعمال کی ورتھ ہوگی ایمان کی وجہ سے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی جو کیا ہے کہ ان کے وہ اعمال جو ریاکاری کے ساتھ شامل ہوں گے وہ پک اینڈ چوز ہو جائیں گے، مثلا ایسے ہی بالکل جیسے آپ کسی پلیٹ میں چاول چننے بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ چن رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کوئی پتھر روڑا یا ایسی چیز الگ کر دیتے ہیں جو آپ کے کام کی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی وہاں پر اس طرح ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اعمال، تو اس میں سے یعنی جو ایسے عمل ہوگا جو اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا وہ باہر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میں کہتی ہوں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی فرض نماز کی 4 رکعتیں ہیں تو ان رکعتوں میں سے کتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا، کیا یعنی انسان کا معاملہ ہے۔ تو اور یہ بات یاد رکھیں کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کیونکہ اس بات پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ جو ظالم کافر ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بڑے شریف قسم کے کافر ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ بھئی ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، صحیح ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے سزاؤں میں وہاں پر جو بھی درجات ہیں جہنم کے ہم جانتے ہیں، درکات ہیں، بلکہ درجات جنت کے اوپر چڑھنے والے ہیں، تو لیکن یاد رکھیں جب ایمان نہیں ہے اور انہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، اس ملاقات کے لیے انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، نہ اپنے اعمال کا اجر اس دن کے لیے رکھا۔ ہر نبی نے یہ فرمایا تھا نا کہ میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ ہی کے ذمے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اللہ پر اجر رکھیں گے، اللہ کے ذمے، تو ہی وہاں پر اعمال کا وزن ہوگا، ادروائز فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے جہنم بما کفروا، بما وجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا۔ اب اتنی بڑی ان کو بدلہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، دنیا کے سب سے بڑے حق کا انکار کر دیا، اور یہ نہیں تھا کہ حق ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا، ہر انسان کی زندگی میں اس کو یہ حق پیش کیا جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز اس کے سامنے آتی ہے،
تو پھر اس کا اب اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر پک اینڈ چوز کرے، جیسے اس کو پک کرے یا اس کو ریجیکٹ کر دے۔ جیسے جادوگروں کے سامنے آیا تھا، یہ اظہار ہوا تو وہ تو مان گئے، لیکن فرعون کے سامنے بھی تو دونوں بڑی نشانیاں پیش کی گئی تھیں، اینڈ سو آن۔ جس بھی قوم کو آپ یاد کر لیں، اور چاہے اجتماعی سطح ہو یا انفرادی سطح ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، سب کے سامنے یہ حق و باطل پیش ہوا، لیکن انہوں نے اس بڑی واضح حقیقت کا، جس کے شواہد یا جس کے طرف نشانیاں ان کے ضمیر میں، ان کے اندر بھی ڈالی گئی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنا لیا میری آیتوں کو، وَرُسُلِی، اور میرے رسولوں کو، ہُزُوًا، مذاق، ٹھیک ہے۔ ایک تو انکار کیا، مان کے نہ دیا سب سے بڑی حقیقت کو، اور دوسرا یہ کہ مذاق بنا لیا کہ یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسی آیات ہیں اور یہ کیسی باتیں ہیں۔ اور یعنی مکمل طور پر ایک تو یہ کہ انکار بھی کیا، اور اس کے علاوہ مذاق بنا لینا، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، اس کا الٹا مذاق اڑانا، تو یعنی راہ مستقیم سے رکنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی پھر سزا کیا ہے، جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوسی، ان کے لیے ہوں گی جنتیں فردوس کی، نزلاً مہمانی کے طور پر۔ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند تر درجے کا نام جنت الفردوس ہے۔ اس کے باغات کے درخت گھنے پربہار اور خوش منظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب کبھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، ٹھیک ہے۔ بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، جو باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ تو جنت الفردوس جو ہے وہ مہمانی کے طور پر تیار کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اس کا بھی اوپر والی جو بات ہو رہی تھی نا، کہ کیوں نہیں ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، کیونکہ ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں پوری ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، انہا، اس سے، حوالا، بدلنا یا ٹلنا۔ تو رہائش کے لحاظ سے جنت الفردوس اتنی پسند آئے گی انہیں کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند ہی نہیں کریں گے۔ اور اس میں سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، جو وہ طلب کریں گے، جو ان کے نفس کی خواہشات ہوں گی، سب وہاں پر موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیشگی کے لیے ہوں گی، اور دنیا میں جن چیزوں کی وجہ سے ہم نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، وہ تو وہاں پر ہوں گی نہیں، نہ تو بیماری ہوگی، نہ موت آئے گی، نہ تھکن ہوگی، نہ کوئی ایسی حاجت ہوگی واش روم جانے کی، یا یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے آپ ان نعمتوں کو سے مستفید ہو رہے ہو۔ اچھا، اوپر جو بات آ رہی تھی نا کہ کافروں نے میرے اس کو آیات کو اور اس کو مذاق بنا لیا، تو بعض اوقات نعوذ باللہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جائے نا کہ لوگ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ بور نہیں ہوں گے؟ بھئی جب آپ کو سب کچھ تو آپ کی چاہت کا مل رہا ہے، تو وہاں پر ایسا بوریت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دنیا میں نہیں لوگ بور ہوتے جو یہاں پر آسائشوں میں ہیں بیٹھے ہوئے، وہ مرنا نہیں چاہتے، تو جنت کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ نا، تو پھر وہاں سے لوگ کیا بور ہوں گے؟ لیکن لوگ ایسی باتیں نکالنے میں، اور پھر نعوذ باللہ آیات اور ان چیزوں کو مذاق بنانا، لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جہنم کی سزاؤں کا مذاق اڑانا، یا جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اتنے داروغہ ہیں، اچھا اتنوں کو میں لے لوں گا، اتنے کو تم سنبھال لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو یہ سچ بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے بور نہیں ہوں گے، وہ تو اس سے ٹلنا ہی نہیں چاہیں گے، وہ تو نہیں چاہیں گے کسی اور جگہ جائیں۔ پھر فرمایا کل کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر، مدادن، روشنائی، لکلمات ربی، میرے رب کی باتوں کے لیے، نلفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں سمندر، قبل اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہوں، کلمات ربی، میرے رب کی باتیں، ولو جئنا، اور اگرچہ ہم لائیں، بمثلہ ہی، ساتھ اس کے طرح کے، مددن، مدد، اضافہ یا زیادتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، خواہ مزید سیاہی لائی جائے، ٹھیک ہے۔
تو کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کارنامے، اللہ تعالیٰ کے عجائبات، ان کے کمالات قدرت ہیں، اور یہ لامتناہی اور بے حد و حساب ہیں، جن میں ہر آن مزید وسعت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو سمندروں کا پانی لایا جائے تو چاہے کتنا بھی کثیر تعداد میں ہو، ہے تو ایک لمٹ میں نا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ایک لمٹ میں ہی ہے۔ تو لیکن اللہ کے کلمات لامحدود ہیں، تو ایک محدود چیز سے لامحدود چیز کو لکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں، درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے درختوں کو، اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو وہ ختم نہ ہوں۔ یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے کلمات کو جانتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کا جو تعارف ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ ہیں، ہر نام کی جو وضاحت ہے، اور چلیں وضاحت نہیں تو شروع تو کریں ہم کام، کہ اللہ الہ یہ کیا الفاظ ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، اور جوں ہم اس چیز کی معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دل کھلتے چلے جاتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں اس وحی کے علم کو حاصل کر کے۔ انسان جن ڈپریشنز کا آج کی دنیا میں شکار ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آج کل دنیا میں جو ہو رہا ہے، اور قیامت یوں لگتا ہے جیسے آ گئی، اور بلڈ شیڈ بہت ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ علم حاصل کرنے میں ہے نا، کیونکہ یہ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ایک ایسے انسان کو زمین میں پیدا کر رہا ہے جو، یعنی خلیفہ بنا رہا ہے جو خوب خون بہائے گا اور فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دے دی تھی؟ آپ کو پتہ ہے، علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم ہے، اور وہ وحی الہی کا علم ہے جو کہ انسان کو سیدھی راہ پر رکھے گا اور اس کو فتنوں کے اس دور میں کامیاب کرے گا۔ تو اس علم کو سیکھیں، اس کو عام کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات، اور یہ اتنا وسیع علم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اس میں کوئی بوریت نہیں ہے۔ آپ دل تو لگائیں اس میں، آپ آگے تو بڑھیں، اللہ تعالیٰ مزید مدد کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم جاؤ تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اگر ہم شیطان کے وسوسوں پر اور اپنے نفس کی رکاوٹوں پر کنٹرول کر لیں نا، اور جم کے 15 منٹ بھی بیٹھ جائیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور مومن کا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت صرف کتابوں سے نہیں حاصل کرتا، وہ تو ایک چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے نا تو اللہ اس کو یاد آتا ہے کہ یہ ایک چیونٹی بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل کہہ دیجئے انما، بے شک، اور انما یہاں پر جو ہے نا کلمہ حصر ہے، کچھ لوگوں نے اس کو غلط کر کے نا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک جگہ پر اس سے غلط مطلب نکال بھی لیں تو کیا باقی سارے قرآن میں بھی اسی طرح کریں؟ پھر وہ انہوں نے اس کو یہ کیا ہے کہ انا، بے شک، ماں نہیں، انا بشرون، ایک انسان ہوں میں، نہیں میں ایک انسان، لیکن ایکچولی یاد رکھیں کہ انما دراصل کلمہ حصر ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک انا، میں، بشرون، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری ہی طرح کا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح کے ایک انسان تھے، یوہا، وحی کیا جاتا ہے، الیہ، میری طرف، انما، کہ بے شک، الہکم، الہ تمہارا، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے جو تمہارا ہے، فمن کانا، تو ہے جو کوئی ہے، یرجو، امید رکھتا، لقاء ربی، ہی اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل، تو وہ کیا کرے؟ عمل کرے، عملا صالحا، نیک عمل، ولا یشرک، اور نہ شریک کرے، بھی عبادتی ربی، ہی اپنی رب کی عبادت کے ساتھ، احدن، کسی کو بھی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک رسول ہوں، فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کی تیاری کرے، یعنی نیک عمل کرے، اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی دراصل نا کفار مکہ کا اعتراض ہی تھا جس کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ اب یہ ہے صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ رسول کو انسان کے درجے سے کئی بالا چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، سارے انبیاء انسان ہی تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بازاروں میں بھی، گھروں میں، نکاح شادیاں کرتے تھے، ہاں یہ ہے کہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، اور آپ کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے تھے اور بشری کمزوریاں بھی تھیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں تھوڑی وہ کمی بیشی ہوئی،
تو آپ کو نہیں یاد رہا، صحابہ نے سانس لایا تو پھر اس پہ سجدہ سہو کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے زن والد کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور صف کے 2 سجدے کر لے۔ بخاری کتاب الصلاح کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ کے معاملے میں آزمایا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا یا وہ انسان نہ ہوتے تو وہ پھر ان ٹینشن سے نہ گزرتے جس سے آپ گزرے، ٹھیک ہے۔ اور طائف میں دیکھ لیں کہ کس طرح آپ پر جسمانی تکلیف آئی، اور حضرت عائشہ کے واقعہ عفق کے معاملے میں کس طرح ان پر ذہنی پریشانی آئی، تو وہ ہماری ہی طرح کے ایک انسان تھے۔ اور بھی کئی مثالوں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی ایسے، جیسے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس کوئی فیصلہ لایا گیا، تو آپ نے کہا کہ جو دونوں فریق کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے غیب میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کو اگانے کے معاملے میں کچھ بات کرنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا علم دیے گئے تھے، وہ یعنی یہ زراعت وغیرہ اور یہ ساری چیزوں کا علم ان کے پاس نہیں تھا، تو پھر اس میں بھی یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس میں رائے دے دیتا ہوں اور بعد میں تمہیں اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے، یعنی ایک وہ ہوا کیا تھا کہ وہ کھجور کے باغوں میں ان کی پیوند کاری میں ایک طریقے کو فالو کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سال پوچھتے ہیں، تو انہیں اس سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق جو ہے نا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور فائنلی جو یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہی رکھتا ہے نا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار ہو، یعنی آپ اس حالت میں اللہ سے ملیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے رہیں، اور اس شرط کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں کہ اس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس سے دعا کے جو طریقے مشروع ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے بجا نہ لائے جائیں، ٹھیک ہے۔ انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق استقامت کی توفیق عطا فرما دیں، عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.